الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تعالی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد انصب نبی فختلو تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ سے عرض ہے کہ پورا بیان سنا کریں۔ بعض دفعہ کوئی اہم مسئلہ، کوئی شرعی دینی جو ہے مسئلہ بیچ میں یا اینڈ میں آتا ہے تو اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ علم دین پھیلانے کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ آپ لوگ تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو، مجھ گنہگار کو علم دیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، پہنچا دو میری طرف سے، چاہے تمہیں ایک آیت ہی پتہ ہو۔ یعنی ہمیں جتنا علم ہے ہمیں چاہیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو دین کی بات بتائیں اور برائی سے منع کریں۔ تو ضروری نہیں کہ میں ہی کروں، آپ سب پر ہے، جتنا آپ کو علم آتا ہے اللہ نے دیا ہے تو آپ پہنچاؤ، پھیلاؤ۔ لیکن آج کل معذرت کے ساتھ وہ حاشی والی باتیں زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں، فلمیں ڈرامے گانے باجے زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں، فارورڈ کیے جا رہے ہیں، ان کے چینلوں کو سبسکرائب کیا جا رہا ہے، لیکن علم دین اور اسلامی شرعی باتوں کو پس سے پش ڈالا جا رہا ہے۔ تو آپ سے میری عرض ہے کہ دین کے کام میں میری مدد کریں، پورا بیان سنا کریں، آگے فارورڈ لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اور جو ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر دیں۔ آپ کا کیا جائے گا، ایک انگلی رکھ دیں سبسکرائب پر، جو بلیک کلر کا ہے وہ وائٹ ہو جائے گا، اور مزید آپ کو اپڈیٹس لینی ہے تو جو ہے نیچے بیل پر جو ہے کلک کر دیں، آپ ایک انگوٹھے سے انگلی سے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ یہ ہے کہ بھی دین کے کام میں میری مدد ہو جائے گی۔ تو دین کے کام میں لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا بیان سنیں گے۔ ہاں میری غلطی پائیں، میں نے بارہا کہا آپ سے، میری غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، جلد تو شرمائیں نہیں، کمنٹ پہ لکھ دیں۔ میرا فون نمبر بھی ہے، بارہا بتایا 100316286640، یعنی 0316286640۔ تو آپ اس پہ مجھے میسیج کر سکتی ہیں، کوئی غلطی ہو تو میں ناراض نہیں ہوں گی، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ کسی نے میری اصلاح کی، کسی نے میری غلطی بتائی۔ چلے آئیے ہم اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ابھی سفر عمرہ ہی چل رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلے عمرے کا سفر چل رہا تھا، اللہ نے دوبارہ سعادت دے دی، تو وہ دوبارہ کا سفر تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگا آپ سے۔ ابھی ہمارا پہلا سال چل رہا ہے، تاکہ آپ کو اچھا بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے واہ واہ کرنی ہے، میرے حب جاہ ہے، میرے اندر میں ہے، تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے کرم سے نہ میں ہے، نہ حب جاہ ہے، نہ واہ واہ ہے۔ ہاں انسان کو اپنی تعریف سے ہی تو ہے نیچرل طبیعت، خوشی ہوتی ہے، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، تو وہ تو خیر ہے۔ یہ تو تعریف برائی کرتا ہے تو مذمت کرتا ہے تو تھوڑا سا ناراضگی، دل دکھتا ہے، اور ہمارے کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے کام کی تو خوشی ہوتی ہے، یہ تو ایک نیچرل بات ہے۔ لیکن یہ حب جاہ حب مدح نہیں ہے، الحمدللہ، صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو بھی معلومات ہو، میری بھی یادیں تازہ رہیں، یہ آپ لوگوں کو کیونکہ میں اس میں دینی معلومات بھی دے رہی ہوں عمرے کی، آپ کو کافی مسئلے بھی بتا رہے ہوں، تو مقصد یہی ہے، اور مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے بغیر ریاض الجنہ میں بغیر پرمٹ کے نہیں جانے دیا جاتا، اس کا پرمٹ ہوتا ہے۔ آئیے میں نے ایک جو ہے میرا بیان ہے، ہم ریاض الجنہ کا پرمٹ کیسے حاصل کریں، وہ 1.5 سال پہلے کیا تھا، لیکن اب تھوڑی چینجنگ آ گئی ہے۔ اس وقت میں نے ان کو پرمٹ کا طریقہ بتایا تھا، اب چینجنگ آ گئی، سعودی حکومت نے چینجنگ کر دی۔ پہلے یہ تھا کہ کسی ایک کو پرمٹ ملتا تو واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو فارورڈ کر دیتے، اس ایک پرمٹ سے کافی لوگ چلے جاتے، مردوں میں عورتوں میں۔ ظاہر سعودی حکومت بھی کوئی عام نہیں ہے، ان کو سب کو پتہ ہے، چل گیا کہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے پچھلے سال سے سختی لگا دی۔ کیا سختی لگا دی کہ جس کا موبائل ہوگا ایک آئی ڈی پہ، ایک پاسپورٹ پہ آپ کو ایک پرمٹ ملے گا، ایک پرمٹ ملے گا، آپ اس میں جاؤ۔ پہلے کی طرح نہیں کہ اسکرین شاٹ لے کر ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر بھیج کر، تو ایک جو ہے پرمٹ سے 100 لوگ بھی جاتے ہوں گے،
تو کیونکہ یہ میں بتاؤں گی آپ کو تفصیل کہ ہم لوگ کس طرح جاتے تھے پہلے. تو اب اس دفعہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہوا، ایک پرمٹ پہ ایک انسان جائے گا. تو اب یہ کہ یہ مجھے تو پرمٹ لینا آتا بھی نہیں تھا. اس وقت بھی نسخ توکل 2 ایپ تھی. نسخ اس وقت نسخ کی کام کر رہی ہے خالی. نسخ ایک ہے بے جو ڈاؤن لوڈ کرو آپ، اس کے اوپر سارا اپنا ڈاکومنٹ ڈالو، پاسپورٹ، ویزا، تاریخ وغیرہ سب، اور پھر وہ آپ کے پاس تاریخ آئے گی وہاں سے. تو آپ وہ تاریخ سلیکٹ کرنی ہوگی، آپ کو ٹائم بھی دیا جائے گا، ٹائم بھی سلیکٹ کرنا ہوگا، پھر اس کو اوکے کر دو، آپ کا پاس پرمٹ آ جائے گا. اب یہ طریقہ ہے. تو پہلے بھی یہی طریقہ تھا، لیکن پہلے جو آیا ہوا ہوتا تھا پرمٹ ایک کا اصلی ہوتا تھا اور باقی سب کو وہی پرمٹ چلتا تھا. تو اب جو ہے کہ مجھے تو یہ ڈاؤن لوڈ وغیرہ کرنا اور اس پر ایپ لینے پہ نہیں آتا تھا. یہ میں پہلے عمرے کی بتا رہی ہوں. تو جو ہے میں نے اپنے بھائی سے، بھتیجے سے، اور میری بھتیجی کے شوہر ہیں کاشف بھائی، میں نے ان سے کہا، اور ظاہر ہے میرے داماد ہوئے، تو کہ بھئی آپ ہمیں پرمٹ لے کر دو. تو انہوں نے، مجھے سب آپا کہتے ہیں، تو آپا ہمارا ہی نہیں آ رہا، ہم نے کوشش کر لی، آپ کا کہاں سے لیں پرمٹ. ایک دن میرا اس میں نکل گیا. ہم لوگ ہفتے کی رات کو 2 دن نکل گئے، ہفتے کی رات کو ہم لوگ گئے تھے، تو یہ اس میں نکل گیا. اب جو ہے میں 32 نمبر گیٹ سے، میں نے آپ کو بتایا نا 32 نمبر گیٹ سے جو اصلی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں جایا جاتا ہے. لیڈیز جاتی ہیں فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد. تو جب مجھے پتہ چلا تو میں فجر کی نماز کے بعد وہاں چلے جاتی تھی اور وہیں اشراق چارج پڑتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بیچتی. پھر وہ 10 بجے کے قریب 9:30 بجے شورتا نکالنا شروع کر دیتی ہیں. پھر ہم لوگ تھوڑا اور آگے بیٹھ جاتے تھے کرسی لے کر. تو سامنے سب گنبد نظر آ رہا تھا، تو چھتریوں سے ہٹی ہوئی ہوتی تھی. تو پھر میں نے، یہ منگل کی رات ہے، پیر کے دن ہے، یہ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. ہفتے کو ہم گئے تھے، ہفتہ اتوار پیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور قریب آنا ہے. لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارا پرمٹ ہے، ہمارا پرمٹ ہے. برابر میں وہ کنات لگا کے ریاض الجنہ کو بند کیا ہوا تھا. نظر آتی تھی اوپر سے سنہری جالیاں، لیکن مین حصے سے ہمیں نہیں جانے دیا جاتا تھا. پرمٹ والے جاتے تھے. پرمٹ والے جاتے 37 گیٹ سے، 37 نمبر گیٹ سے، اور 32 نمبر گیٹ سے مسجد میں جانے والے جاتے ہیں. تو میں نے سونے آقا کی بارگاہ میں، ظاہر میں ہمیں پتہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں. یہ ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے وہاں کی حکومت کا کہ بھئی سب مر گئے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، کہ جو میری راہ میں قتل کیا جائے تو اسے مردہ نہ کہو، زندہ ہے، اسے میری طرف سے روزی رزق دیا جاتا ہے قبر میں. تو جب شہید زندہ ہے تو شہید سے زیادہ مرتبہ ولی اللہ کا ہوتا ہے. جیسے غوث اعظم ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ہے، داتا علی حجویری ہے، بہاؤالدین ذکری ملتانی ہے، پیر مہر علی شاہی ہے، ولی اللہ ہے، قطب ہے. ان کا رتبہ ہوتا ہے. ان سے بڑا رتبہ ہوتا ہے صحابہ اکرام کا. صحابہ اکرام سے بڑا رتبہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا، اور انبیاء علیہ السلام سے درجہ بڑا ہوتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہمارے سونے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے جہاں میں افضل ہیں. تو پھر جب بتائیں ان کو کیسے موت آ جائے گی؟ یہ لوگ حیات ہیں، زندہ ہیں، اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. جن کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اللہ ان کو اتنی ہی طاقت، سعادت، برکت عطا فرماتا ہے. وہ اپنی قبروں سے، اپنے مزار سے جہاں چاہے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، جس کی چاہے مدد فرما سکتے ہیں، حاجت روائی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دی ہے ان کو طاقت مرنے کے بعد بھی. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہے میرے آقا حیات ہیں. کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پوچھیں گے، اتنا تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی داد رسی فرمائیں گے، اس کی مدد فرمائیں گے، لیکن وہ دل سے پکارے تو صحیح. یہ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی پردہ فرما لیا ہے، چھپ گئے. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اکرام، یعنی ظاہر ہے. تو میں نے اپنے وہ دیکھیں آپ، برکت ملتی ہے. میرے سونے آقا سنتے ہیں، لجپال منٹھارا کا مدد فرماتے ہیں. تو میں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کی.
اور پھر یہ منگل کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے ایک ہمارے رکن شورا ہے، تو ان کی جو ہے زوجہ سے میری اچھی دعا سلام ہے، دعوت اسلامی کے ہیں بڑے، حاجی عبدالحبیب اتاری، ان کی والدہ سے ماشاءاللہ میری بہت اچھی دعا سلام تھی۔ یہ لوگ پہلے کلفٹن رہتے تھے، پھر سوسائٹی آفس کے اندر یہ لوگ آ گئے تھے، تو میں ان کے یہاں جاتی تھی محفل وغیرہ کرنا، مطلب یہ اب لمبی بات ہو جائے گی۔ پھر ان کی والدہ حیات ہو گئی، تو ان کی زوجہ سے اہلیہ سے میری اچھی دعا سلام ہو گئی۔ یہ تو اب میں گئی تو میں نے میسیج کھولا تو ان کا میسیج آیا تھا کہ ہم لوگ رات کو آ گئے اور ہم نے سبز گنبد میں جو ہے حاضری دے لیے، ابھی ہم ہوٹل میں۔ ان کا میسیج آیا تھا میرے پاس، پھر میں پوچھ رہی تھی آپ کب آؤ گے، آپ کب آؤ گے۔ ماشاء اللہ اتنی اچھی عادت ہے ان کی، اللہ پیسے والے بھی بہت ہیں، اور جو ہے اتنے بڑے رکن شورا ان کے شور، لیکن بہت اچھی میری عزت کرتی ہیں، ریسپیکٹ کرتی ہیں مجھے، ہاتھوں ہاتھ یہ جواب دے دیتی ہے۔ اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، میں حالانکہ تنظیمی طور پہ نہیں ہوں، دعوت اسلامی میں نے پہلے والے بیان میں بھی کہا ہے، لیکن میرے ان لوگوں سے بات چیت ہے۔ امیر سنت جو ہے میرے پیر، ان کی اہلیہ سے کافی لوگ میرے گروپ میں ایڈ ہیں ابھی، بڑی بڑی جو ذمہ داران ہیں عالمی مجلس کی، تو میرے ان سے دعا سلام ہے، کیونکہ میں نے 20-25 سال کام کیا ہے دعوت اسلامی کا، تو عالمی مجلس کو، مدی مرکز کو آج تک مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ حالانکہ میں لکھتی تو میں ہوں، بعض باتیں اس میں کڑوی باتیں بھی آ جاتی ہیں، کوئی اپوزٹ باتیں بھی آ جاتی ہیں، نگیٹو باتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن میں لکھتی ہوں اپنے ذات کے لیے، دوسروں کے لیے، اور یہ ہے کہ مشورے دیتی ہوں، لکھتی ہوں، وائس کرتی ہوں، لیکن تنظیمی طور پہ پابند نہیں ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بیان میں بتایا کہ ہر ادارے کا، ہر تنظیم کا اصول ہوتا ہے، کہ بھئی آپ نے اس حد میں رہ کر کام کرنا ہے، یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، یہ ہے، اس طرح یہ وردی ہے آپ کی، یہ ہے۔ تو اب یہ کہ وہاں پابندیاں ہوتی ہیں، تو اب مجھے کھل کر کام کرنا تھا، کیونکہ ابھی تحریک لبیک دعوت اسلامی میں اس طرح یوٹیوب پر خواتین بیان نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے سال 2 سال میں 5 سال میں آ جائے، فی الحال نہیں ہے۔ یہ سب مجھے ہی اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ اہل سنت کی خواتین میں سے جو ہے میرے اتنے سارے بیان ہیں یوٹیوب کے اوپر، کسی مردوں کے ملیں گے آپ کو، آپ سرچ کر لیں، ریسرچ کر لیں، اور لیڈیز کے نہیں ملیں گے۔ جتنے بیان الحمدللہ اللہ عز و جل نے مجھ سے کروائے، میرے رب کا کرم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہے۔ تو یہ ہے کہ بس مجھے کھل کر، واٹس ایپ گروپ ہے میرا، واٹس ایپ پر میرے بیان آتے ہیں، میسیجز جاتے ہیں، تو میں سوشل میڈیا پر کھل کر دین کا کام کر رہی ہوں، حصول ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب جو ہے ماشاءاللہ سے ان کا میرے پاس میسیج آیا، پھر میں گئی، میں نے ان سے کہا اپنے بھائی بھتیجوں سے، ان سے کہ بھئی آپ کرو نا، آپ 2 استادوں کر کے 1 ہی دن نکل جائیں گے، 3 دن تو ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا عبدالحی بھائی کی بیوی سے کہو نا، میں نے جب میسیج پڑھا کہ وہ آ گئی ہے نا ان کی فیملی، تو میں کہ وہ کہاں سے کریں گے جی؟ کہہ رہے آپ وہ ہو سکتا ہے کر دیں، آپ ان کو بولو۔ یہ میرے بھتیجی کے شوہر نے مجھ سے، کاشف نے کہا، بھائی نے کہا۔ اچھا، میں نے میسیج کیا ان کو، الحمدللہ اللہ ان کو خوش رکھے، کہ یقین مانیں میرے پاس 20 سے زیادہ پرمٹ آ گئے۔ اب مجھے تو پتہ بھی نہیں پرمٹ کسے کہتے ہیں۔ میں کہا یہ کیا ہے، دیکھو وہ تو اچھل پڑے میرے بھتیجی کے شوہر اور میرا بھتیجا، اور یہاں پہ اتنے سارے پرمٹ آ گئے، اتنے پرمٹ آ گئے، آپ بھی جاؤ، اور یہ آپ کی بھابھی بھتیجی سب چلے آئیں گے، اس میں اتنے سارے پرمٹ آ گئے۔ وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا؟ میں ڈر رہی تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم بھی ایسے جا کے آئے۔ تو ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ہاتھوں ہاتھ جو میرے موبائل سے لے کر بھتیجی کو اور اپنی کزن کو، اپنی بھتیجی کو دے دیا کہ بھئی آپ لوگ بھی چلے جانا حاضر۔ تو اب یقین مانیں کہ الحمدللہ وہ لوگ بھی گئے 1 ہی 2 دفعہ، لیکن میری 6 مرتبہ حاضری ہوئی ریاض الجنہ میں۔ جتنے دن تھے نا، پھر 6-7 دن بچے تھے، روزانہ جاتی تھی، اور روزانہ ایک نئی خاتون کو لے کر جاتی تھی، نئی لیڈیز میرے ساتھ جاتی تھی، جن کو میں جانتی بھی نہیں تھی۔ اب یہ تفصیل انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ہے آگے بتاؤں گے، کیونکہ کافی بیان ہو گیا، آپ پورا سنیے گا۔ اللہ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہمارے فجر ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں، فجر کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی روزی روزگار میں برکت دے، سننے والوں کی، دین کے کام میں مدد کرنے والوں کی، آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی ہمت توفیق دے، نظر بد سے بچائے، آمین آمین، بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔